بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ابھی جو آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں، یہ خدمت کے جذبے، کام کی لگن اور مسلسل محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پشاور کے ایک استاد لکھتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی اکیڈمی میں بیٹھا تھا تو ایک نوجوان مٹھائیوں کے ڈبے، بہت سارے تحائف ہار لے کر بڑی ہنسی خوشی، عزت احترام اور وقار کے ساتھ میرے پاس آیا، آ کے قدموں میں جھک گیا اور کہنے لگا کہ استاد صاحب، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے ایک لڑکا یاد آ گیا جو میری اکیڈمی میں کئی سال پڑھتا رہا۔ میں دیکھتا کہ وہ وقت سے پہلے آ جاتا، اگر اکیڈمی میں صفائی کی ضرورت ہوتی تو صفائی کرنے لگ جاتا، اگر کوئی گندگی زیادہ ہوتی، دھونے کی ضرورت ہوتی تو فرش کو دھو رہا ہوتا، اور جو بھی ضرورت ہوتی پانی کے کولر بھر کے رکھ رہا ہوتا، اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم میں بھی مگن رہتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ برخوردار، اتنا عرصہ کہاں رہے اور یہ اتنے سارے تحائف یہ کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا، استاد صاحب، یہ سب آپ کی دعاؤں اور محنت کا نتیجہ ہے۔ میں آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد افغانستان چلا گیا، وہاں ایک غیر ملکی کمپنی میں مجھے ملازمت مل گئی۔ اب مجھے جو کام ملا، میں اس کام کو بڑے لگن سے، محنت سے اور جوش سے کر لیتا اور جلدی ختم کر لیتا۔ پھر میرے دائیں اور بائیں جو ساتھی بیٹھے ہوتے، میں ان سے کہتا کہ بھائی دکھاؤ تمہارا کوئی کام ہے تو میں کر دوں۔ وہ بھی ہنسی خوشی دے دیتے کہ چلیں ہمارا بوجھ کم ہو رہا ہے۔ کہتے میں ان کا کام کر لیتا۔ کہتے پھر وقت بچ جاتا تو میں پھر آفس کے دوسرے کمروں میں چلے جاتا، وہاں جو ساتھی ہوتے ان کو کہتا کہ بھائی تمہارا کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ، ان کا بھی میں ہاتھ بٹا لیتا۔ قصہ مختصر، فیلڈ میں جب جانا ہوتا تو وہاں پر میں جو مزدور کسی چلا رہا ہوتا تو اسے کہتا لاؤ میں تمہارے ساتھ ہاتھ بٹا دوں۔ تو اس طرح سے فیلڈ میں بھی جو مختلف ورکر تھے ان کے ساتھ بھی میں ہاتھ بٹاتا کام کرتا رہا، اور وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اسی دفتر میں ایک اسسٹنٹ مینیجر کی اسامی خالی ہوئی، اس کے لیے انٹرویو کے لیے بلائے گئے۔ میں نے بھی درخواست دے دی، چونکہ میری کارکردگی جو ہے وہ کمپنی کے سامنے تھی، اور میرا یہ جو خدمت کا جذبہ تھا اس کو بھی تمام لوگ جانتے تھے۔ کمپنی کے دوسرے ملازمین نے بھی درخواست دی، لیکن مجھے منتخب کر لیا گیا کہ اس وجہ سے کہ میں ایک تو اپنا کام خدمت کے جذبے سے اور لگن سے اور محنت سے کرتا تھا، دوسرا مجھے اور بھی دوسرے کاموں پہ بھی مہارت حاصل ہو گئی۔ تو باقی جو مجھ سے سینئر کئی سال پرانے جو لوگ تھے وہ مجھ سے حسد کرنے لگے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے آج ہمارا آفیسر بن گیا۔ کہتے ترقی کرتے کرتے میں بہت اچھے عہدے پہ چلا گیا۔ پھر کہنے لگا کہ جب یہ امریکی فوج واپس جانے لگی تو ہماری کمپنی کا مالک بھی چونکہ غیر ملکی تھا تو وہ بھی واپس جانے لگا۔ اس نے ایک بہت بڑی دعوت کی، ایک بڑے ہوٹل میں ہم سب کو بلایا، اور جب دعوت ہو چکی تو اس نے اپنی کمپنی کے تمام کاغذات، اپنی گاڑیوں کی چابیاں، اپنے دفاتر کے تمام کاغذات میرے حوالے کیے اور مجھے کہا کہ دیکھو، تم جیسا
मुखलिस, मेहनत करने वाला, अपने काम से लगन रखने वाला मैंने शख्स नहीं देखा। मैं ये समझता हूँ कि इस कंपनी को बेहतर अंदाज से चलाने के मुस्तहिक तुम ही हो, और आज से तुम इसके मालिक हो। मैंने ये कंपनी तुम्हें दे दी और मैं जा रहा हूँ, तुम ही इसके मालिक हो। उसने मुझसे एक पाई भी ना ली और बैठे बिठाए मैं करोड़ों अरबों का मालिक बन गया। तो देखिए दोस्तों, मेहनत का जज्बा, खुलूस, लगन, ये कैसे उसके काम आया। और एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि इसके पीछे भी बुज़ुर्गों की, वालदैन की दुआएं भी होती हैं। मैं एक और भी नौजवान को जानता हूँ जो यहीं मुल्तान में ही पढ़ता रहा, फिर वो बाहर चला गया, तो एक वहाँ पर गैर मुल्की फैक्ट्री में काम करने लगा। तो पिछले दिनों मुझे एक दोस्त बता रहे थे उसके बारे में कि उस कंपनी का मालिक भी किसी वजह से जो है बाहर जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं अपनी फैक्ट्री बेचता हूँ और मैंने तुम्हें देनी है। उसने कहा कि सर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। उसने कहा ये इसकी मालियत है, तुम मुझे जो है हर महीने जो है इतनी रकम देते रहो, चाहे ये कई सालों में ही क्यों ना उतरे। इस कंपनी की, इस फैक्ट्री के मालिक तुम हो। तो देखिए दोस्तों, यकीनन उस तालिब इल्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने भी अपनी मेहनत से और ख़िदमत के जज्बे से और अपने काम से लगन के साथ और अदब के साथ काम किया होगा, तो उसे ये इनाम मिला। तो दोस्तों, ये जो खिदमत का जज्बा है, मेहनत है, लगन है, बड़ों की खिदमत है, असातिज़ा की खिदमत है, वालदैन की खिदमत और दुआएं हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, ये अपना रंग ले के आती हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा हमें भी खिदमत के जज्बे के साथ इस दुनिया में काम करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना चाहिए। जो भी काम हो, छोटे से छोटा, अल्लाह अकबर। उसमें सबसे पहले यही नियत कर लें कि या अल्लाह, ये मैं आपकी रज़ा के लिए करता हूँ, आपकी मखलूक को सुकून पहुँचाने के लिए, राहत पहुँचाने के लिए ये काम करता हूँ। तो आप देखिए कि कैसे अल्लाह ताला रंग लगाते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सब को माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।